یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک آپ چونکہ انسان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے باقاعدہ، یعنی یہ آل رسول ہوں گے۔ اور انسان جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں باقاعدہ پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں ظہور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخفی رہیں گے جب تک کہ آپ 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے، کسی کو اللہ تعالیٰ پہچاننے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ پہچان میں آئیں گے تو لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے، کہ آپ کو مار دیا جائے، کچھ کر دیا جائے۔ پھر آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس سے بیعت کرو، لوگ پہچانیں گے اور آپ سے بیعت شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ظاہر ہونا، کہ آپ پہلے مخفی رہیں گے پھر آپ ظاہر ہو جائیں گے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مکتب فکر اپنے کچھ خاص دلائل کی بنا پر کچھ اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہے تو ہمیں کسی پر تنقید کی اجازت نہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنے اگر دلائل ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے کچھ عقائد کی بنیاد رکھتا ہے، تو ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا حق نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالی ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور باقی سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا۔ ایک یہ کسی بچی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے، یہ کیسا ہے؟
دیکھیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے۔ ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ نے اس کی طرف یوں کنگھی کی تو وہ پیچھے ہٹا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں اور دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو، کوئی کیسی حالت میں، تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخواہ اس کے گھر میں صحن میں یا بعض اوقات واش روم باتھ روم وغیرہ باہر صحن کے اندر بنے ہوتے ہیں بعضوں کے، تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی حرام ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ نہیں بھائی، کوئی ممنوع ناجائز نہیں ہے، لیکن پسند کرنے کے بعد جو شرارتیں ہیں وہ ضرور منع ہوں گی۔ نگاہ دیکھنا، پھر اس پہ چیٹ کرنا، پھر میسیج وغیرہ کرنا، یہ آپ کے لیے منع ہوگا۔ پسند آنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پسند کرنے کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر پسند کرنا شروع کر دیں۔ اچانک نگاہ پڑ گئی، کسی کی طرف دل کا میلان ہو گیا، یہ کوئی خاندان میں جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، اب جوان ہوئے کہ بھی نگاہ پڑی اور دل اس طرف مائل ہو گیا، یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، شریعت نے اس پہ کوئی گرفت نہیں رکھی ہے۔ اس کے بعد غلط طریقہ اختیار کرنا منع ہے۔ ہاں بالکل، آپ شادی کا پیغام بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے علم میں اس شخصیت کے ساتھ ہی میرا نکاح تیرے علم میں ہے تو پھر میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ ہرگز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس کچھ بھی ہو میرے سے رشتہ کروا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ یا یہ ہو کہ یہ لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو گویا کہ اب آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی دعا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اصرار نہ کریں، بس اللہ کی بارگاہ میں ایسی محتاط ریکویسٹ کریں۔